آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 2 آیت۔ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج جو نیا مکاشفہ خدا کی طرف سے آج صبح ہی مجھے ملا کہ آج اس مکاشفہ کو ظاہر کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور یہ ظاہر ہونا چاہیے، یہ کلام ظاہر ہونا چاہیے کیونکہ اس کا یہ وقت ہے۔ تو خدا کے روح نے جب مجھے یہ صبح کہا، اور میں آج اس کو اس طرح سے روح القدس کے وسیلہ سے بیان کرنے لگی ہوں۔ لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ یہاں پر ہمیں صاف واضح طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور آسمان کی بادشاہی کی بات ہے تو یہ آسمان کے بادشاہ کی بات ہے، اس کا ذکر ہے، یعنی خدا باپ۔ اور ہم سب مسیحی ایمان رکھتے ہوئے جانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، اور ہمارا اس پر ایمان پختہ ہے، اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ ایمان نہ رکھیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو ہمارا مسیحیت پر ایمان نہیں ہے، اور ہماری نجات بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں ایک بادشاہ ہے جو اپنے بیٹے کی شادی رکھ رہا ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات ہے خدا اپنے بیٹے کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے یعنی یسوع مسیح جو کہ اکلوتا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات ہے، جب تک باپ کے دل میں ہم اس کو سیکھنے کے لیے دنیا کو دیکھیں گے، اور اس کو سیکھنے کے لیے اور ہر کلام کو سیکھنے کے لیے جب بھی ہم خدا کا کلام سیکھتے ہیں تو ہمیں اس لیے بآسانی سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ اس کو ہم اس زمین پر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں، کانوں سے وہ سنتے ہیں، اور منہ سے اپنے باتیں نکال کر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر کے یہ ساری جو خدا نے حکمت جو رشتے دیے اس کو ہم سمجھ پاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں اور ہمارا پورا جسم ایک زندگی رکھتا ہے، ہمارے ارد گرد بھی زندگی ہے۔ جب میں نے روح کا کلام سنایا تھا کہ خدا روح ہے اور خدا میں زندگی ہے، اس میں بھی میں نے یہی باتیں، یہی تعلیم بتائی تھی، سکھائی تھی۔ اسی طرح جب بھی خداوند یسوع مسیح نے کوئی بھی کلام زمین پر آ کے جو بھی کلام اور تعلیم دی، اس کو خداوند نے ارد گرد کے ماحول سے سکھایا اور بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ کلام ہمارے پاس اور ارد گرد ہی ہے۔ یہ جو دنیا بنائی گئی ہے یہ کلام ہی سے بنائی گئی ہے، اور اس میں ارد گرد خدا ہے اور خدا کا کلام ہے، خدا کی باتیں ہیں، خدا کی تعلیم ہے۔ تو اسی لیے خدا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دنیا سے باہر جا کے یا کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے یہ دنیا ہمیں کس لیے دی ہے؟ تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں، خدا کی تعلیم کو سمجھ سکیں، خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، خدا کی حکمت کو سمجھ سکیں، خدا کی مرضی کو سمجھ سکیں، اور آج ہم جانیں گے خدا کی چاہت کو سمجھ سکیں۔ ہم خدا کی چاہت کو، آج ہم خدا کی چاہت کو سمجھنے کے لیے، ایک باپ کی چاہت کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا کو پہلے دیکھیں گے۔ خدا نے دنیا بنائی، ہوا اور آدم اور ہوا بنائے، اور ہم نے دیکھا کہ آگے آگے ان کی اولادیں، اور پھر آگے 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 آگے، اور آج ہم بھی موجود ہیں، یعنی ماں باپ بچے، پھر ماں باپ بچے، ماں باپ بچے، اسی طرح دنیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک ختم نہیں ہو جائے گی یہ کلام قائم رہے گا۔ ہر چیز ٹل سکتی ہے لیکن خدا کی بنائی ہوئی جو بھی قانون ہے، جو بھی طریقہ کار ہے وہ نہیں بدلے گا، وہ تبدیل
نہیں ہوگا کیونکہ یہ خدا نے بنایا ہے اور خدا کے کاموں کو کوئی نہیں توڑ سکتا, خدا کے کاموں کو کوئی روک نہیں سکتا. خدا نے یہ سسٹم کیوں بنایا ہے, کیسے بنایا ہے؟ جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے ہم نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پتہ چلا کہ خدا کا بیٹا ہے, پہلی بات, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں بہت دیر بعد, تقریباً 4000 سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے بننے کے 4000 سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے. تو کچھ لوگ حیران ہوئے اور کئیوں نے قبول نہ کیا. لیکن خدا کا بیٹا ہے تو خدا اپنا بیٹا رکھتے ہیں تو زمین پر ماں باپ کی اولاد ہے. اگر خدا یہ اپنے اندر پھل ہی نہ رکھتے, خدا یہ اپنے اندر فیلنگز نہ رکھتے, یہ احساسات اور چاہت اور محبت نہ رکھتے, تو خدا اپنی قدرت میں سے بھی وہ چیز باہر نہ نکالتے, کیونکہ زمین خدا کے کلام سے بنی ہوئی ہے, خدا کا کلام خدا کے اندر ہے, اور خدا کے کلام کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے خدا نے وہ سب کچھ باہر زمین پر لا رکھا, اسی طرح بنایا جیسے آسمان پر ہے. خدا باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے, اسی طرح خدا نے زمین پر بھی ماں باپ اور اولاد کا سسٹم بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ خدا اوپر آسمان پر خود رکھتے ہیں. ہمیں پہلے اس بات پہ یقین کرنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ہم خدا کی جو اس آج ایک پھل کو سیکھ رہے ہیں, چاہت. جب ہم زمین پر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہیں اور جب بچہ جوان ہو جاتا ہے, 23 سال کا, 24-25 سال کا لڑکا یا لڑکی جوان ہو جاتے ہیں, جیسے جیسے وہ اب ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی شادی کی عمر ہے, تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ چاہت رکھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی اب شادی کر دیں. پہلی بات, یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہم کیسے محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے اپنا دم ہم میں پھونکا ہے. ہم اس کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں پیدائش کی کتاب, اس کا 2 باب, اس کی 18ویں آیت. اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. آمین, خدا کا شکر ہے, ہالےلویا. اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. ضرورت محسوس ہو رہی ہے کس کو؟ خدا کو. یہاں پر خدا ایک آدمی کو, ایک مرد کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہے. اس وقت خدا نے ہر طرح کا پرند چرند جانور سب کچھ بنا دیا ہوا تھا, تب بھی خدا نے کہا کہ آدم اکیلا ہے. خدا کو یہ بات ایک مرد کی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اکیلا ہے, لیکن مرد کو خود سے محسوس یہاں پر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ مرد کے اندر اس وقت یہ فیلنگز نہیں آ رہی تھی, کیونکہ اس نے اور کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا. لیکن خدا کو یہ کیوں محسوس ہوا؟ کیونکہ خدا کوئی چیز دیکھ کر محسوس نہیں کرتے, ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے, وہ قدرت رکھتے ہیں, ان کے اندر تمام پھل ہیں, ان کو پتہ ہے کہ باپ ہے, اس کا بیٹا ہے, اور جیسے خدا نے ہمیں یہ دنیا دی تو خدا کے اندر یہ تمام پھل ہیں محبت کے, رشتوں کے. اسی لیے تمام پھلوں کی جو ہم لوگ اپنی زمین پر یہ رشتے دیکھ رہے ہیں, وہ خدا اپنے اندر یہ سارے محسوس کرتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس زمین پر ہمیں وہ دیتے. یہ سب کی سب باتیں پھلوں سے ہوتی ہیں, خدا کے روح کے پھلوں سے. اور خدا کے روح کے اندر یہ تمام پھل ہیں کہ وہ محسوس پہلے سے کرتے ہیں. ہم اپنی زمین پر جب کوئی چیز دیکھتے ہیں, جیسے بچہ ہے جب کوئی چیز دیکھتا ہے نا تب وہ چاہت کرتا ہے. خدا کے پاس ایسا, خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ خدا کچھ دیکھیں گے تو پھر ہوگا. کیا خدا نے پہلے سورج چاند ستارے دیکھے تھے تو بنا؟ نہیں, ہرگز نہیں. خدا کو دیکھے بغیر ہی پتا تھا
کہ سورج چاند ستارے ہونے چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اپنی ضرورت کو کب محسوس کرتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں، لیکن خدا بغیر دیکھے ہی جانتے ہیں یہ ضرورت ہے اور اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو یہ بات نہیں محسوس ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو اس کی اپنی روح ہے وہ تو جان ہی نہیں سکتی کہ اس کو کیا چاہیے۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم اس کو اس طرح سے بھی سیکھتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیکی ہماری ضرورت ہے، ہم توبہ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں، جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کو سکھایا یا بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے پڑھنا لکھنا اور آپ نے اچھی نوکری کر کے اچھا کمانا، اچھا رہن سہن، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر یہ سمجھ ہوتی ہی نہیں ہے، ان کو سکھاؤ بھی تو ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ کتنے نوجوان ہیں جب ان کو سکھاتے بھی جاؤ تو وہ اس ٹریک پہ نہیں چڑھتے، ان باتوں میں نہیں آتے اور فارغ پھرتے رہتے ہیں، آوارگی میں رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور زمین پر کچھ بھی نہیں بنتے، ان کی کوئی عزت کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جو بڑا ہوتا ہے یا ماں باپ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ لیکن اسی سے ہم جان لیں کہ سکھانے کے باوجود وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیا صحیح ہے، کیا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن خدا، یہاں پر آدم نے خدا سے نہیں مانگا کہ میں اکیلا ہوں، یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے کہ آدم کو خدا نے ٹیچ کیا ہو۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان خدا کو سکھائے کہ میں اکیلا ہوں اور اب تو مجھے یہ دے۔ خدا بغیر مانگے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی روح میں ایسی حکمت پائی جاتی ہے، حکمت کا پھل خدا کے اندر ہے اور وہ حکمت خدا کے اندر ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود فیصلہ کیا، آدم نے فیصلہ نہیں کیا۔ خدا نے آدم کی ضرورت کو محسوس کیا کہ نہیں، اس کے ساتھ ایک اس کا پارٹنر، اس کا اسپاؤس ہونا چاہیے کیونکہ یہ اکیلا ہے۔ خدا نے یہاں پر فیصلہ یہ بھی کیا، اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اکیلا رہتا کس سے باتیں کرتا؟ کس کے ساتھ رہتا؟ خدا نے آگے لکھا ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اس کی مانند کیوں؟ اس کے علاوہ کتنے جانور وہاں موجود تھے، کتنے پرندے موجود تھے، سب کچھ وہاں پہ تھا، کھانے پینے کو تھا، لیکن خدا نے کہا اس کی مانند۔ میں آج اس وقت اس کی مانند کی جو آیت کا یہ بھید ہے، یہ آج میں نہیں بیان کروں گی، یہ میں اس وقت بیان کروں گی جب آگے ہم سیکھیں گے۔ ابھی صرف ہم اس تک رہتے ہیں کہ خدا نے اس کی مانند، کیونکہ اس کی ضرورت جانور نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ بھی ٹائم گزار لیتا ہوگا، وقت تو ان کے ساتھ بھی گزر جاتا ہوگا، کھا لیا پی لیا اور سیر کر لی باغ کی اور ان کے ساتھ کھیل کود لیا، لیکن خدا کو پتا تھا یہ اس کی مانند نہیں ہے۔ جو آدم کی مانند نہیں ہے وہ اس کو پوری کمپنی نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتا۔ جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، وہ کوئی بھی اس کو کمپنی دے نہیں سکتی، بے شک نہ سکتا۔ خدا نے جانوروں میں بھی نر اور ناری دونوں پیدا کیے ہوئے تھے۔ تو خدا نے یہاں پر اس کی ضرورت کو، پہلی بات ہے ضرورت کو محسوس کیا کہ اس کی مانند نہیں ہے، اور خدا کو معلوم ہوا اور خدا کو دیکھے بغیر ہی معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں، یہ ضرورت ہم نے دیکھ لی کہ پیدائش کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے یہاں پر پڑھا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ کیوں کی؟ کیوں شادی رکھی جا رہی ہے؟
पहली बात है आदम की ज़रूरत है, लेकिन आदम खुदा का बेटा नहीं। कौन खुदा का बेटा है? यसु मसीह। यसु मसीह। और बादशाही, आसमान की बादशाही की बात है तो इसका मतलब है ये आदम की बात नहीं है, ना इंसानों की बात है जो इस ज़मीन पे आदमी और मर्द और लड़के रहते हैं। ये आसमान की बादशाही की बात है, तो इसका मतलब है कि आसमान की बादशाही का एक ही बादशाह है, खुद खुदा बाप। और उस आसमान की बादशाही का खुद जो आसमान का एक ही खुदा है, जो कि एक ही सिर्फ इकलौता बेटा रखता है, अब अगर वो ज़मीन के आदम के लिए ऐसी ज़रूरत महसूस करता है कि वो अकेला है और इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तो अपने बेटे के लिए क्यों नहीं महसूस करेगा? अपने बेटे के लिए ऐसी चाहत क्यों नहीं रखेगा? चाहत की बात मैं बाद में करूंगी। वो अपने बेटे के लिए क्यों नहीं ये महसूस करेगा कि मेरा बेटा अकेला है? क्यों? जैसे आदम के पास ज़मीन पर बाग है, खाने पीने को है, हवा है, कोई मुश्किल नहीं, कोई तंगी नहीं, कोई परेशानी नहीं, जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, उनके साथ भी वक्त गुजारता है। इसी तरह आसमान की बादशाही में यसु मसीह भी अकेले नहीं हैं, फरिश्ते हैं, इतने और बुजुर्ग हैं और ईमानदार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने अपनी गर्दनें और अपना आप यसु मसीह की खातिर शहीद किया हुआ है, अपने आप को कुर्बान किया हुआ है, वो सब भी हैं। तो खुदा बाप ने फिर भी अपने बेटे के लिए अज़ल से ये सोचा कि ये अकेला है। इतने फरिश्ते होने के बावजूद भी और खुद खुदा बाप भी उनके साथ हैं, एक बेटे के साथ जब बाप भी है, तब भी बाप ये ज़रूरत महसूस कर रहा है कि मेरा बेटा अकेला है। पहली बात ज़रूरत, और खुदा का फल जो है वो खुद से ही, पहले से ही उसको पता चल जाता है, उसको देखने की हाजत नहीं है। दूसरा फल देख रहे, चाहत। हम शुरू बात की थी कि ज़मीन पे जब माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि ज़रूरत के साथ साथ उनकी चाहत क्या होती है कि मेरा बेटा अब खुश रहे। ज़रूरत तो पूरी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ज़रूरत पूरी करके एक ऐसी लड़की के साथ ब्याह दो जो उसको खुश ना रखे। ज़रूरत क्या है कि अकेला ना रहे, इसके पीछे ज़रूरत के साथ है चाहत कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरे बेटे को कोई तंगी ना हो, तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, दुख ना आए, ये इसके साथ दुख में खड़ी रहे, इसका हर तरह से इसका ख्याल करे, इसकी इज्जत करे, इसको प्यार करे, इसकी ताबियादार रहे, इसकी बात माने, इसकी खुशी में खुश हो, जो कुछ इसकी ज़रूरत है वो उसको पूरा करे। ठीक है? तो हम लोग पहले तो ज़रूरत के साथ साथ दो चीज़ें इकट्ठी आती, यकसां, दोनों दहनी हैं, दोनों पैरेलल हैं। ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ अकेला है तो ज़रूरत पूरी कर दो लेकिन चाहत ना रखो। लेकिन बाप की ज़रूरत महसूस करने के साथ साथ चाहत भी होती कि नहीं मेरा बेटा खुश रहे। आज हम ये देख रहे हैं कि खुदा ने ये अपने बेटे के लिए ये क्यों महसूस किया, क्योंकि वो अकेला है और साथ में खुदा बाप की चाहत है, खुदा बाप का दिल है, उनकी खुशी है, सबसे बढ़कर उनकी खुशी है। यसु मसीह ने नहीं कहा, हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि यसु मसीह फैसला नहीं कर रहे, आसमान के बादशाही के बादशाह ने ये ज़ियाफ़त तैयार की। यानी जो फैसले हैं, हम ये देखते हैं कि खुदा ने जब हव्वा और आदम ने गुनाह किया था तो उन्होंने जब गुनाह किया तो फैसला खुदा ने किया इब्ने आदम आएगा। यसु मसीह ने भी अपनी मनादी के दौरान यही कहा कि मेरे बाप ने मुझे भेजा है।
اور ہم اعمال کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ بیٹا بھی نہیں جانتا اس گھڑی کو لیکن صرف باپ۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف خدا باپ کے پاس ہے۔ خدا باپ فیصلے کرتے ہیں اور یسوع مسیح جو ان کے تابع دار بیٹے ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح اپنے باپ کے تابع دار، فرما بردار اور اچھے بیٹے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ نے یہ ضیافت کی ہے، تو بادشاہ خدا باپ ہے اور خدا باپ کی یہ چاہت ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو۔ اس پہ اگر ہم زمین پر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ساتھ والے کو اعتراض ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو ماں باپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ باپ کی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے کہ ایک جوان بچے کی زندگی کو شروع کرنے کا پہلا قدم وہ اٹھاتا ہے تاکہ آگے کو وہ اپنی زندگی شروع کرے۔ ہم یہ چیزیں دنیا میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آج ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور خدا نے کوئی دنیا اپنے کلام سے اور بادشاہی سے مختلف اور مخالف نہیں بنائی ہوئی۔ جیسے خدا خود ہے وہی خدا نے زمین پہ بنایا ہے۔ یہ مخالف نہیں چل رہا کہ زمین کے قانون کچھ اور ہیں اور آسمان کے کچھ اور ہیں، نہیں تو ہم خدا کو سمجھ ہی نہ سکتے۔ خدا کہتے تم یہ سیکھ کے مگر آسمان تو ایسا ہے ہی نہیں، پھر ہم کیا کرتے؟ تو پھر ہم تو یہی کہتے خدا نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اگر یہ نہیں تھا تو ہمیں یہ ساری چیزیں کیوں دکھائی؟ ہمیں یہ ساری سمجھ عقل پہچان کیوں دی جب یہ سب کچھ حقیقت ہی نہیں تھا؟ آج یہ حقیقت دیکھ کر، سچائی دیکھ کر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہاں خدا ایسے ہیں۔ بے شک جب خدا جو ہیں اپنے مکاشفات جو ہیں وہ ہڈن چھپا کر رکھتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ عیاں کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا کے بنانے کے تقریباً 4,000 سال بعد ظاہر کیا، اور آج بھی کچھ لوگ نہیں مانتے تو ان کے لیے تو ابھی بھی کچھ نہیں، لیکن خدا نے کتنی دیر بعد ظاہر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہمیں شروع سے آدم اور حوا کے بنانے سے ہی خدا نے، اور دنیا کے شروع میں ہی خدا نے جو کام کیے اسی سے ہمیں پہچان ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ سب کچھ خدا کے پھل ہیں۔ خدا ایسا ہی رکھتے ہیں۔ جب آدم کے بچے پیدا ہوئے تو ہی ہمیں پتہ چل جانا چاہیے تھا، لیکن ہم خدا کے پھلوں کو نہیں جانتے، لیکن جیسے جو ہی دنیا چلتی جاتی تو ہم خدا کو سمجھتے جاتے ہیں۔ تو خدا نے جب اپنے بیٹے کو ہم پر ظاہر کیا تو ہم جان گئے کہ اس کا بیٹا ہے۔ بیٹے کے ظاہر ہونے کے بعد میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں، مجھے پتا چلا کہ اسی لیے دنیا میں انسانوں کی اولاد ہے۔ اگر خدا کا بیٹا ہے، اگر نہیں خدا کا بیٹا ہے اسی لیے ہمارا بیٹا بھی ہے۔ تو یہ دنیا خدا کی دنیا سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا بنانے والا جو ہے وہ وہی کرے گا جو اس کے اندر ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو تیرے اندر ہے وہ منہ سے باہر نکلے گا، جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے باہر نکلے گا، جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے کاموں میں سے ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب جو خدا کے اندر ہے وہی آدم، حوا اور آگے اولاد پیدا ہونے پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خدا کے اندر ہے، اور وہی خدا کے ہاتھوں اور کاموں سے ظاہر دنیا پر ہوا۔ آمین، سمجھ آئی؟ اسی طرح لیکن جب مجھے پہچان ہوئی، مجھے کب پہچان ہوئی؟ جب میں نے روح القدس میں خداوند کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے سیکھا، اور روح القدس کو اپنے خدا نے میرے اندر جب بہت بڑھایا اور میں نے دیکھا کہ خدا کا بیٹا ہے، خدا یہ پھل اپنے اندر، یہ فیلنگز، یہ احساس، یہ پیار اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ قدرت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وہ اپنا بیٹا اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس زمین پر بیٹا، اولاد
ہے اور हम माँ बाप बनते हैं क्यों? क्योंकि खुदा माँ बाप जैसा दिल जब रखते हैं तो वही महसूसात हम अपने अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो खुदा के अंदर से दम की सूरत में हमारे अंदर मौजूद है। आमीन। तो अभी हमने सिर्फ इतना ही सीखा कि खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता। खुदा का इकलौता बेटा है। जैसे खुदा ने आदम के लिए जो सिस्टम चलाया, तो खुदा ने दुनिया ही यहाँ से शुरू की। कहाँ से? कि आदम के लिए खुदा ने महसूस किया कि मैं उसके लिए उसकी मानिंद उसके लिए बीवी बनाऊं। तो दुनिया भी यहाँ से ही शुरू हुई है और खुदा ने अपने, ताकि हम इसको समझ सकें, अपने लिए हम ये बातें समझ लेते हैं कि आदमी का अकेला रहना ठीक नहीं है और उसके लिए औरत चाहिए, उसके लिए बीवी चाहिए, उसके लिए एक मददगार चाहिए। ज़मीन के माँ बाप को ये समझ आ जाती है कि मेरा बेटा अकेला है, तो आसमान के बाप को नहीं समझ आ रही। हमें एतराज़ है। यहाँ जो खुदा का दिया हुआ दम लेकर अपने बच्चों की, अपने बेटों की ज़रूरत को समझ के उसके लिए फ़ौरन रिश्ते ढूंढते हैं और काम करते हैं और 4 लोगों को भी कहते हैं कि अब शादी हो जानी चाहिए, मैंने शादी करनी है। हम जब खुदा की दी हुई देन और फल से ये महसूस कर सकते हैं, तो जिसका फल है वो क्या महसूस करता होगा? जिस खुदा का अपना ये फल है, जिधर से हमें ये महसूस होता है, तो वो अपने बेटे के लिए, जो उसका इकलौता बेटा, उसके लिए अंदर कितनी महसूसात, चाहत होगी कि मैं अपने बेटे की कैसी धूमधाम के साथ शादी करूं और वो अकेला है, और उसके लिए कैसी चाहत होगी जो इतना ताबेदार, इतना फरमाबरदार के लानती मौत भी गवारा कर ली। तो जब हम अपने नाफरमान बच्चों के साथ भी ये सलूक करना जानते हैं कि जैसा भी है, लेकिन अब शादी तो करनी है, फिर भी हम शादी करते, फिर भी हम उसके लिए एक मददगार लाते, फिर भी बीवी लाते, फिर भी एक स्पाउस सोचते हैं, उसकी चाहत सोचते हैं, उसकी खुशी सोचते हैं कि नहीं ये अकेला है। हम खुद देन से ये सोच सकते हैं, खुदा के दम में से ये थोड़े से दम से ये सोच सकते हैं, अपने बुरे बेटे के लिए भी ये चाहत रखते हैं और उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। तो जो खुदा जिसमें से ये दम निकला है, तो कितना ज़्यादा खुदा के अंदर रूह और कितना ज़्यादा खुदा अपने अंदर ये फल रखते हैं, ये हम नाप नहीं सकते। इसको हम बाद में बयान करूँगी। तो जितना खुदा रखते हैं वो उस बेटे के लिए जिसने ज़मीन पर आकर इतनी तकलीफ़ उठाई, इतना दुख उठाया, इतनी परेशानी उठाई, इतनी ज़िल्लत, इतनी रुसवाई, लानती मौत तो गवारा की। लेकिन जो चीज़ें मैं महसूस करती हूँ कि जब यीशु ने कहा कि ये प्याला मुझ पर से टाल दो, तो इसका मतलब ये था कि जो गुनाह था ना, वो यीशु के ऊपर आने वाला था। खुदावंद यीशु मसीह उस गुनाह के लिए तड़प रहे थे कि ये गुनाह, क्योंकि खुदावंद पाक है, यीशु मसीह पाक है, वो गुनाह, वो गंध हमारा, वो अंदर आने वाला था। जो बेटा अपने बाप की खातिर, जो खुद रासबाज है, नेक है, बदी से नफरत है, बदी को देख भी नहीं सकता, उसको अपने बाप की खातिर अपने अंदर लेने को तैयार हो गया और ले भी लिया, तो वो बाप फिर उस बेटे के लिए, ऐसे बेटे के लिए, ऐसे ताबेदार बेटे के लिए कि जो मर ही गया अपने बाप की खातिर, फिर उस बाप की अपने बेटे के लिए ज़रूरत के साथ चाहत कैसी होगी। आज हमने खुदा जो के बाप है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह का, आज हम खुदा के साथ साथ एक बाप की हसरत को महसूस करें, उस बाप को महसूस करें जो अपने बेटे के लिए अपने अंदर क्या क्या चाहते रखता है। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है बेटे की शादी। आमीन। तो आज खुदा के लिए हमने खुश होना है, आसमान के बाप के लिए खुश होना है जिसका एक ही बेटा है। हम आसमीन पर अपने बच्चों के लिए खुश होते हैं और चाहते हैं कि सब हमारे साथ खुशी करें, हम सबको बुलाएं और कोई ना मुंह बनाए, कोई हमारी बेटे की शादी के लिए कुछ बुरा ना बोले। हम यही सोचते हैं।
اور جو کوئی بولتا ہے، جو کوئی کہتا ہے، ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی شادی اور دیکھو یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی میں سب خوش ہوں۔ آج اگر ہم یہ دم خدا کا لے کے، یہ خدا کا پھل لے کے ہم چاہتے ہیں کہ سب خوش ہوں، تو خدا نہیں چاہیں گے کہ میں اپنے اتنے پیارے عزیز بیٹے کی، جو اتنا مجھے عزیز ہے، اتنا میرا اچھا بیٹا ہے، اس کی میں شادی کروں تو سارا زمانہ خوش ہو، دنیا کے سارے لوگ خوش ہوں، آسمان کے سارے بزرگ ایماندار سب خوش ہوں، اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ خوش ہوں؟ کیا خدا نہیں چاہیں گے خوش ہو؟ ہم نے خدا کے لیے، آج ہم نے ایک باپ کے لیے جو اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، ہم نے آج صرف باپ کی خوشی کو محسوس کرنا ہے، اور ہم نے اس کی چاہت میں، جو خدا باپ اپنے بیٹے کے لیے چاہت رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ہم نے آج اس کو محسوس کر کے اس میں خوش ہونا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔